السلام علیکم۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کی انتہا۔ یہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھی۔ ان کا نام رملہ تھا اور کنیت ام حبیبہ تھی۔ وہ اپنے خاون عبید اللہ بن حجس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی۔ خاون وہاں دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور نصرانی بن گیا اور عیسائیت پر ہی اس کی وفات ہوئی۔ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، خود ہی اس کی تعبیر یہ نکالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ شادی کریں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میری عدت ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک دن نجاشی کا پیغامبر میرے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے اجازت دی تو ابرہہ نام کی ایک لونڈی اندر داخل ہوئی۔ کہنے لگی کہ بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جا کر ام حبیبہ کو بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھا ہے جس میں آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو میں نے لونڈی سے کہا اللہ تعالیٰ تجھے شاداب رکھے، تمہیں خیر کی بشارت ہو۔ عرب جب کسی بات سے خوش ہو تو اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں جن میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی میں نے اپنی طرف سے موافقت کا اظہار کر دیا۔ لونڈی نے مزید بتایا بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی جانب سے کوئی ولی مقرر کریں جو آپ کی شادی کے امور سر انجام دے۔ چنانچہ میں نے خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل مقرر کیا اور لونڈی ابرہہ کو بشارت دینے کی خوشی میں اپنے ہاتھ کے چاندی کی انگوٹھیاں اور چاندی کے 2 کنگن اتار کر دے دیے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں کی مجلس قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس خط بھیجا ہے کہ میں ان کی شادی ام حبیبہ بنت سفیان سے کر دوں۔ چنانچہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ کو ان کی طرف سے 400 دینار بطور مہر ادا کرتا ہوں۔ پھر اسی وقت نجاشی نے حاضرین کے سامنے مہر کی یہ رقم ادا کر دی۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حاضرین سے یوں خطاب کیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو برکت سے نوازے۔ پھر جب مجلس برخاست ہونے لگی تو شاہ حبشہ نے کہا سب حضرات تشریف رکھیں، انبیاء کی سنت ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو ولیمہ کی دعوت منعقد ہوتی ہے۔ چنانچہ نجاشی نے ایک شاندار ولیمہ کا اہتمام کیا۔ شادی کے بعد نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اخلاص کی ایک واضح دلیل وہ واقعہ ہے جب ان کے والد ابو سفیان حالت کفر میں فتح مکہ سے قبل مدینہ منورہ ان کے گھر آئے۔ بیٹی کے گھر پہنچ کر جب بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، لہٰذا آپ بستر رسول پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر بستر لپیٹ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 44 ہجری کو ہوا۔ تو دوستو اگر معلومات اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ والسلام۔